बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंसरा ज़ेशान। नाज़रीन, आज 20वीं सहरी है और आज बादज़ अज़ान असर लोग अपने एतकाफ़ की तैयारी करेंगे। और आज हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से कि एतकाफ़ क्या है और इसकी कितनी अक़साम है, किस तरह से सही तरीक़े से इसे अमल में लाया जा सकता है। उलमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। हमें आज ज्वाइन करें डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें ज्वाइन करें जी हाफिज़ मोहम्मद उमर राना साहब। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। साथ नातफ़ा हमारे साथ होंगे ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी साहब, उनसे भी कलाम हमें सुनना है, लेकिन पहले एक दफ़ा मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, आप ही आगाज़ कर दें। सबसे पहले तो एतकाफ़ के बारे में बता दीजिए कि एतकाफ़ है क्या और इसका सही तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बादज़ अज़ान असर एतकाफ़ की तैयारी करेंगे, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज यकीनन रमज़ान मुबारक के हम उस मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं जो रहमतों, बरकतों, सियादतों, सादतों के हवाले से, यानी अगर रमज़ान मुबारक का नुक्ता उरूज कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। और वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे और खुशनसीब बंदे जिन्होंने पहले अशरे के अंदर परवरदिगार आलम की रहमत को समेटा और फिर उस रहमत के साथ अपना इखलास जो है उसकी बुनियाद पर कायम रहे, उसके साथ जुड़े रहे। और परवरदिगार आलम ने दूसरे अशरे के अख्ताम पर जिनके लिए फ़रमान रहमत जारी फरमाया और रहमत के साथ साथ ऐलान मग़फ़िरत जो है उसकी नवीद सुनाई। उसके साथ साथ अब गोया तीसरा अशरा शुरू हुआ चाहता है जिस पर जहन्नुम से, यानी अल्लाह की जो दायमी नाराज़गी है उससे हमेशा के लिए निजात का एक फ़रमान जो है वो जारी होने जा रहा है। दुनिया भर के अंदर जो कलमा गो मुसलमान हैं वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि मर्द व ज़न जो हैं वो एतकाफ़ की सूरत में अपने आप को परवरदिगार आलम के साथ खालिस कर लें। जब हम एतकाफ़ के लफ्ज़ी मानी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एतकाफ़ अरबी के अंदर इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ से ख़ुद को रोक लेना, बाज आ जाना, किसी चीज़ से अपने आप को मुनक़ता कर लेना, अलग थलग कर लेना। इस्तिलाही मतलब इसका ये है कि एक ऐसी कैफियत जिसमें बंदा अपने आप को परवरदिगार आलम के लिए यानी इतना खालिस कर ले कि बाकी सारी दुनिया से अपने आप को मुनक़ता कर ले। यानी उसके ज़ाहिर में जो दुनियावी तकाज़े और मामलात हैं उन सब से दस्तबरदार होकर कुल वक्ती तौर पर रमज़ान मुबारक का ये जो आखिरी 10 दिन का परवरदिगार आलम का एक रहमत का एक सिलसिला है, पैकेज है, उससे 100% इस्तिफ़ादा करने के लिए अपने आप को पेश करे। और ये जो अमल है एतकाफ़ का, अपने आप को ज़ाहिरी ज़िंदगी से मुनक़ता करके अल्लाह के साथ खालिस कर लेने का अमल, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो बहुत नुमायाँ नज़र आता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की अक़वाम जो हैं उनके अंदर भी जो ख़ासाने खुदा थे, अल्लाह की तरफ रग़बत और क़ुर्बत रखने वाले लोग थे, उनकी ज़िंदगियों के अंदर दुनिया से मुनक़ता हो के अल्लाह के लिए खालिस हो जाने का अमल जो है उसके बहुत सारे आसार और अहवाल मिलते हैं। ख़ुद कुरान हकीम उन अशख़ास को जो है वो अहबार कह के और रहबानियत से जो है वो करीब होने वाले लोग के तौर पर शुमार करता है और उनका तज़किरा करता है। और फिर एतकाफ़ तो अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा अमल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिस वक्त काबतुल्लाह की तामीर कर चुकते हैं तो परवरदिगार आलम जो है वो आपको ये हज़रत जनाब खलीलुल्लाह जो है उनको मुखातिब करके कहता है कि आपने इस घर को पाक रखना है किन लोगों के लिए? यहाँ तवाफ़ के लिए आने वालों के लिए, यहाँ एतकाफ़ करने वालों के लिए और यहाँ रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो अल्लाह के यहाँ ये चारों जो सिलसिले हैं, चारों हालतें अल्लाह की तरफ जुड़ने का जो इबादत की शक्ल में सबीलें हैं, अल्लाह को ये चारों ज़राए बहुत पसंद है और उनमें से एतकाफ़ जो है वो भी बहुत पसंदीदा है। अल्लाह की इस पसंदीदगी का ही एक अमली इजहार जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी के अंदर एतकाफ़ की रग़बत मिलती है। और ये जो मसनून एतकाफ़ है, यकीनन ये तो मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जब 2 हिजरी में यानी रमज़ान मुबारक का महीना मैसर आया और फिर उसमें रोज़ों की फ़र्जियत शाबान के अंदर मैसर आई, तो उस रमज़ान से गोया ये हुज़ूर की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा रहा। और वो 2 हिजरी से लेकर विसाल ज़ाहिर तक जितना ज़माना है सब के अंदर जब जब रमज़ान आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गोया एतकाफ़ के साथ जुड़े रहे। लेकिन हुज़ूर की ज़िंदगी में मैं असामीन की दिलचस्पी के लिए बताना चाहता हूँ कि उससे पहले भी अपने आप को दुनिया से मुनक़ता करके कुछ वक्त के लिए परवरदिगार आलम के लिए खालिस कर लेना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आदत मुतवातरा के तौर पर हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में भी सरकार दो आलम जिस वक्त होते हैं तो गारे हिरा के अंदर अल्लाह के साथ एक राज़ो न्याज की कैफियत में है, गोया वो भी अपने आप को दुनिया से मुनक़ता करके अल्लाह के साथ जोड़ने का एक अमल था। और जब रमज़ान के साथ फ़र्ज़ियत रमज़ान
اور پھر اس کے ذیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ یہ جو 2 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 8 رمضان المبارک کا احوال ملتا ہے۔ ان سب میں سے سوائے ایک کے باقی سارے جو رمضان ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو پسند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر سرکار ختمی مرتبت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس پاکیزہ روایت کو جاری رکھا، اور اصحاب رسول نے بھی اسے ایک تواتر کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بلکہ حضور کے ایک تابعی ہیں یعنی صحابی کے آگے صحبت یافتہ ہیں حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 600 سے زائد اصحاب کی صحبت پائی، اور میں نے کسی ایک کو بھی بغیر کسی سبب یا بنیادی کسی ضرورت اور تقاضے کے علاوہ کبھی رمضان کو بغیر اعتکاف کے گزارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پسندیدہ سنت ہوگی کہ اصحاب نے اس کو آگے چل کے اپنی زندگی کا مستقل عنوان بنا لیا۔ بالکل ایسے حافظ صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں۔ دور حاضر میں ہم لوگوں نے اعتکاف کو صرف رمضان کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، کیا رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وقت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کتنا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری بہن میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے جو ہے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ باقی جو سوال آپ نے کیا، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب، سنت، نفل۔ واجب وہ ہے کہ ایک بندے نے نیت کی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ہر صورت اعتکاف کروں گا، تو اس شخص پر جو ہے وہ اعتکاف واجب ہے۔ اور سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، اور آخری عشرے کا بھی 20واں روزے کا غروب آفتاب سے پہلے بندہ نیت کر کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، اور 10 دن قیام کی نیت کرے جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے، اس وقت تک وہ مسجد میں ٹھہرے اعتکاف کی نیت سے۔ یہ ہے سنت اعتکاف۔ باقی نفلی اعتکاف میری بہن وہ پورا سال ہے، پورا سال جو ہے جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں ہم نیت کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ نیت کریں کہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ میں اسی کے ساتھ میرے بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ احادیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا، قرآن کی آیات کا بھی حوالہ دیا۔ ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات اس کو 3 خندقیں دور کر دے گی جہنم سے۔ کیا بات ہے! 3 خندقوں سے اس کا فاصلہ جو ہے مشرق سے مغرب صرف ایک دن اعتکاف پر۔ اب اس میں جو ہے وہ نفلی اعتکاف کے یہ ثواب ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بہترین چیز ہے، ایک بہترین جو ہے عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے جہاں رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، دیگر عبادات کر رہے ہیں، وہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم اس پیکیج کا اور اس بہترین عبادت کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے ہم بات کریں، ڈاکٹر صاحب رہنمائی کر دیجیے گا کہ جو معتکف ہے کیا وہ ضروری کام کے لیے اعتکاف سے نکل سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کا کوئی عزیز و اقارب دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں معتکف کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے اعتکاف کے دوران؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اعتکاف اتنی عظیم المرتبت عبادت ہے کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو اختیار پر اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں اپنی زندگی کے سارے تقاضوں سے آگاہ ہوں، اپنی زندگی کی ساری پرائرٹیز کو میں جانتا ہوں، لیکن آج اس تیرے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ میری ترجیح اول جو تجھے اصل میں بندہ مومن سے درکار ہے، میری ترجیح اول خالص اور خالص صرف تیری ذات ہے اور تیری خوشنودی ہے، اس لیے میں اپنے سارے جائز، ضروری، انتہائی ضروری، ناگزیر امور ساروں سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں خالص کر کے پیش کرتا ہوں، اور کل وقتی
طور پر अपने आप को तेरी खुशू खुजू के हवाले करता हूँ, तेरी अतात और फर्मा बरदारी के हवाले करता हूँ। जब इस तसव्वुर के साथ कोई शख्स मोतकिफ़ हो जाता है, तो जैसे अभी किबला अल्लामा साहब ने बताया कि नफली जो एतकाफ़ है उसके एक दिन का अजर सरकार ख़त्मी महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह उसको इतनी दूरी जो है वो जहन्नुम से उसको 3 खंदक के बराबर कर देता है, और एक खंदक जो है उसका फासला जो है वो ज़मीन और आसमान के खला के बराबर है। तो आप तसव्वुर कीजिए। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई मसनून एतकाफ़ करता है, यानी वो सुन्नत वाला एतकाफ़ जो रमज़ानुल मुबारक में सरकार ख़त्मी मरतबत के एतकाफ़ की पैरवी और तसव्वुर में, मैं ख़ास तौर पे यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ कि पैरवी तो हर कलमा गो ने करनी है, पैरवी और उस तसव्वुर के साथ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर लम्हा अल्लाह के साथ जो है वो राब्ते में थे, हर वक्त अल्लाह की तवज्जो ख़ास के अंदर थे, वो रमज़ानुल मुबारक में इस तवज्जो को पाने के लिए अपने आप को कितना ज़्यादा खालिस कर लिया करते थे। इस तसव्वुर के साथ जब कोई आदमी इत्तिकाफ़ की हालत में अपने आप को अपने परवरदिगार के सुपुर्द करता है तो उसकी शान ये हो जाती है कि हुजूर फरमाते हैं एक मसनून इत्तिकाफ़ का अजर ये है कि परवरदिगार उसके नामे अमाल में मेरे साथ 2 नफल 2 जो उम्रे हैं वो और 2 हज उनके बराबर का सवाब जो है परवरदिगार आलम इसके ऊपर अता करता है। तो ये इतना बड़ा खजाना है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि 2 हज का तसव्वुर कीजिए ना, 2 हज, अगर ये खबर किसी आदमी को हज के दिनों में ही खबर पहुंचे, हुजूर की हदीस पहुंचे और कोई शख्स एतकाफ़ में बैठे तो अगले हज तक उसे कम अज़ कम यानी 2 हज पूरे करने के लिए कम अज़ कम 1 साल का तो वक्त दरकार है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 2 उम्रे करना ज़ाहिर है वो भी एक मुशक्क़त का अमल है। ये सिर्फ गिनती के 10 दिन हैं। इन्हें अगर हुजूर के मिजाज के करीब तर रह के अपनी ज़िंदगी को संवारा जाए, बनाया जाए और अपने आप को खालिस करके तो अपनी तहारत का एक जो प्रोसेस है उसमें से खुद को गुजारा जाए, और सिर्फ ये बातें ज़ाहिर की तहारत ना हो, ये आपके लिबास और आपके जिस्म की तहारत का एहतमाम ही ना हो। यकीनन उसकी अपनी एक बुनियादी ज़रूरत है, उससे कौन जी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन उससे एक दर्जा आगे जाके अपनी बातनी तहारत का एहतमाम करें। इन 10 दिनों में एक मश्क से अपने आप को गुजारे जिसमें अपनी फ़िक्र को, अपनी ख्याल को, मैं ख़ास तौर पे नौजवान जो बैठते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पिछले 10-12 साल से ये एक बड़ी खुशगवार रिवायत हमारे यहाँ चल निकली है कि हमारे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करती है और कम अज़ कम रमज़ान के आखिरी 10 दिन जो है बड़े वालिहाना अंदाज में होते हैं। अब इस पर कई हमारे जो संजीदा और बुज़ुर्ग लोग हैं शायद उनको वो मोतरज़ भी हों, लेकिन यकीनन उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त ही मौजूद रहती है। उनको एक ऐसा माहौल और मिजाज फराम करना, ज़ाहिर है ये जो सीनियर्स हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि उनकी तरबियत की जाए। महराब व मिंबर से भी इस पर बात होनी चाहिए, जैसे मीडिया में आज आपने इसके लिए एक पूरी सहरी मुख्तस की है, इस तरह इस पर बात होती रहनी चाहिए ताकि जो बच्चे अपने सारे काम से, अपनी दुनिया से अपने आप को मुनक़ता करके 10 दिन के लिए खालिस हों, वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मामला ये है कि जो आदमी अपने आप को इस प्रोसेस में डाले, पहला तकाजा ये कि वो अपने ख़्याल को भी उस तहारत के प्रोसेस से गुजारे, अपनी तरबियत करे कि मैंने अपने ख़्याल को दुनिया की आलूदगी से पाक कैसे करना है, लोगों की अपनी समात को दुनिया की गीबत जो है और बुराई सुनने से किस तरह पाक रखना है, अपनी निगाह को किस तरह उस बुनियादी तहारत के मरकज़ तक लेकर आना है जिसके बाद अल्लाह की तरफ से ख़ास तरह की रहमत और जो है खुशनुदी का फरमान इंसान के लिए जारी होता है। इस कैफियत के साथ जो बंदा एतकाफ़ कर रहा होता है उसमें अगर कहीं कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी मजबूरी लाक आ जाती है जिसमें जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके कोई ऐसा कोई अजीज़ व अकारिब जो उसकी फौतगी हो जाती है, अगर मस्जिद के अंदर, हुदूद मस्जिद के अंदर जनाजा हो रहा है तो फिर तो एक आम सी बात है, लेकिन अगर उसमें नहीं है, जनाजा कहीं बाहर है और कुर्बत का रिश्ता है तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो इंतहाई ज़रूरत के तहत बाहर निकले और फ़ौरन जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है आम लोगों से मेल मिलाप किए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर, बस समझें कि इसमें हर मिनट जो है वो अल्लाह के साथ आपने वादा करके अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और अब ये काम किसी हलाल काम में भी ये वक्त सर्फ करेंगे तो ये हकीकत में अल्लाह के साथ की हुई उस वादे में ख़यानत के मुतरादिफ होगा, महरूमी के मुतरादिफ होगा। फ़ौरन वापस पलटे और अपना एतकाफ़ जो है उसको जारी रखें। हद से तजावुज़ नहीं किया जा सकता। हाफ़िज़ साहब आप ये बता दीजिए कि एतकाफ़ को बातिल कर देने वाली चीज़ें कौन सी हैं? आजकल कुछ ट्रेंड्स इस तरह के भी हैं जो स्पेशली जो नौजवान एतकाफ़ में बैठते हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अंदर गेम्स भी खेल रहे हैं, कॉल्स भी सुनी जा रही हैं, ऑनलाइन काम भी हो रहा है, तो क्या इसकी इजाज़त शरीयत में दी गई है? मस्जिद के अंदर मेरी बहन जब इबादत की गर्ज से आप आए तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो टोटली टाइम है वो इबादत में गुजरे जी। हम लग़्व चीज़ों से का परहेज़ करें, बचने की कोशिश करें।
باقی اگر آپ عبادت نہیں کر سکے، قرآن نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ آرام بھی کریں اعتکاف میں تو وہ بھی ثواب ہے عبادت۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر ایسی چیزیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے اور اس نیت سے آ گئے، اللہ کے مہمان بن گئے کہ ہم نے اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، تو پھر پوری کوشش ہونی چاہیے۔ جب ہم پوری کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ باقی رہی بات یہ کہ میں انہی کی بزرگوں کی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، یہ گویا کہ ایک ہمارے لیے پیغام ہے۔ بہت سی تعداد، ہماری کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، حسرت دل میں ہے کہ ہم حج پہ جائیں، حسرت دل میں ہے کہ ہم جو ہے عمرہ کریں، لیکن مالی استطاعت اتنی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے، اللہ کی رحیم ذات نے یہ بہترین مواقع فراہم کیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور بالکل اسی طرح کی بہت سی اگزامپل ملتی ہیں ہمیں کہ ہم جو ہے ہماری استطاعت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم یہ کام کر لیں۔ دیکھو اگر مالی استطاعت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اگر تھوڑی سی قسم پرسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین موقع دے دیا۔ رمضان کے اندر روزہ کے اہتمام جہاں کر رہے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آئیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اپنے دل کی تمام نیک خواہشات اللہ کے آگے رکھیں۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، وہ ذات منتظر ہے کم میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور وہ کہتے ہیں انسان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی 1 قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اپنے بندے کی جانب بڑھتا ہے۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ جن لوگوں نے آج اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور وہ ابھی سے تیاریوں میں ظاہر مصروف ہوں گے، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں؟ اور پھر دوسرا، خواتین کو کاموں کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے، اسپیشلی رمضان کے اندر افطاری بھی بنانی ہے، سحری بھی بنانی ہے، اور ظاہر ہے یہ جذبہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو خواتین کے لیے کیا گنجائش ہے کہ وہ نکل کے روزمرہ کے کام بھی معمول کے مطابق کر سکتے ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے اعتکاف کی اگر بنیادی روح تصور میں اسٹیبلش ہو جائے، بیٹھ جائے، کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ اعتکاف کی مشق سے کیوں گزر رہا ہے یا گزارا جا رہا ہے، تو اس کے مقصود جو ہے، اس کا جو اس کے پیچھے جو تقاضا ہے وہ سمجھ آ جائے گا، تو خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی آنا شروع ہو جائے گی۔ انسان کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کون سا عمل جو ہے وہ اعتکاف کے موافق ہے اور کون سا اس سے مختلف ہے، اس سے دور کرنے والا ہے۔ بس اعتکاف اعلان ہے دنیا سے برات کا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا۔ یہ ایک سادہ سا فکرہ اپنے ذہن میں رکھے۔ ہر وہ شخص جو معتکف ہونے جا رہا ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، دونوں کے لیے یہی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اعلان کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی گویا اعلان کرتا ہے کہ بھائی اب میرے لیے اس دنیا کی ساری ضرورتیں، اس کی تقاضے، اس کے اندر آنے والی آسانیاں، ان کو پانے کے لیے جذبہ، یہ سارا بہت میں اس پر یقین رکھنے کے باوجود رمضان جب کہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اب اس کا آخری حصہ رہ گیا ہے، آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے میں اپنے آپ کو کل وقتی اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب سادہ سی بات ہے، آپ نے یہ سارے کا سارا اگر آپ مجھے کہیں اور میں جدید زبان میں بات کروں تو یہ ساری کی ساری ٹائم مینجمنٹ کی گیم ہے۔ آپ طے کر لیں کہ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر اور اللہ کے تصور، ان تینوں سے آپ کو غافل کرتا ہے، وہ آپ کا خسارے کا وقت ہے، اور جتنا خسارے کا وقت بڑھتا جاتا ہے اتنا اعتکاف کی برکات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو کل وقتی طور پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بنیادی جو زندگی کے تقاضے ہیں، زندہ رہنے کے تقاضے ہیں، دنیا کے جو ناگزیر معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو منقطع کر لیں۔ انتہا درجے کا کوئی جو ضروری عمل ہے اس کے لیے آپس میں کسی درجے کی مشاورت بھی کی جا سکتی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس پر تبادلہ خیال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس ذہن میں ایک بات رہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد کے سپرد اس لیے کیا ہے کہ اب میں نے اللہ کی باقی ساری مخلوق سے اپنے آپ کو منقطع کر لیا ہے۔ اب المیہ کیا ہوتا ہے، گھر والوں سے، ورک پلیس سے،
دوست احباب سے تو کسی درجے پہ منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن مساجد کے اندر جو معتکفین ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی دوستی کا سرکل جو ہے وہ فرینڈ سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ نوجوان الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ایک ذوق میں دوستوں کی ترغیب دلانے پر، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا پازیٹیو ایک کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ماحول فراہم کرتے ہیں۔ لوگ دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں جو زیادہ مشکل کام ہے، اپنے خونی رشتوں سے منقطع ہو جاتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپس میں وہاں ایک نئی دوستی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوبارہ پھر معذرت کے ساتھ وہی جو اسکول کالج اور بازار کا ماحول ہوتا ہے وہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آپ سے جس طرح بات کر رہا تھا کہ لاسٹ ایئر میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک مسجد کے اندر معتکف ہے، ایک یونیورسٹی کے جامعے کے اندر۔ جب میں رات 2 بجے کے قریب ان سے ملاقات کے لیے گیا، وہاں انہوں نے ایک واز کا سیشن رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں باقاعدہ وہ لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو اب مجھے بڑی یعنی دکھ ہوا کہ انہوں نے اتنی بھرپور محنت کر کے اللہ نے ان کو کیسی خوبصورت توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے گھر تک آ گئے، معتکف ہو گئے، دنیا سے منقطع ہو گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی دنیا داری نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ان کا وقت برباد کیسے ہو رہا ہے۔ بڑے گناہوں میں وہ نہیں پڑ رہے الحمدللہ، لیکن وہ جو ان کا وقت برباد ہونے کا عمل ہے وہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور شیطان بڑے طریقے سلیقے سے جو ہے ان کے نفس کے راستے، خواہش کے راستے اسے انہیں دنیا کے ساتھ اتنا پھر دوبارہ سے جوڑ دے رہا ہے کہ جو اعتکاف کا اصل حق ہے وہ مجروح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری کام کے علاوہ کل وقتی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ وہاں اگر آپس میں کوئی فرینڈ سرکل ڈیولپ بھی ہوتا ہے تو اسے اس کی گفتگو کو صرف اللہ اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے حوالے سے جو ہے اس کو مختص کیا جائے۔ دنیاوی معاملات کے لیے باقی سارا سال پڑا ہے، باہر آ کے آپ ان لوگوں سے جن سے تعارف آپ کا ہوا ان سے دوبارہ دوستیاں قائم کریں اور باہر آ کے دنیا داری کے معاملات، تجارت سارے کام کریں، لیکن اندر وہاں بیٹھ کے 10 دن خالص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی بات جو ہے خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جب بیٹھیں تو بنیادی ضرورت کا کام کر لیں، لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے اسے اللہ کے لیے مختص کرنے کی کوشش کریں۔ حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ معتکف جو ہے وہ جائے اعتکاف کس وقت جائے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آج بیٹھنا ہے، کچھ لوگ تاخیر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اذان عصر کے بعد نماز جو ہے عصر کی وہ اعتکاف میں بیٹھ کے پڑھیں، لیکن کچھ لوگ افطاری کے بعد بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو شریعت میں کیا طریقہ کار ہے؟ غروب آفتاب سے اگر سنت اعتکاف بیٹھنا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے جانا ہوگا، یعنی افطاری کے ٹائم سے پہلے مسجد عصر کی نماز اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لے گا عصر کو یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جائے گا، ثواب اس کو انشاءاللہ ملے گا، اور جتنا ٹائم وہ زیادہ گزارے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ بین یہاں ساتھ افطار جو ہے وہ آپ کا اعتکاف کے اندر ہی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جی باقی آخری بات یہ کر دوں کہ جہاں ہم نے یہ نیت لے کے سنت اعتکاف بیٹھ رہے وہیں ہم ایک چیز رکھیں، ایک لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تاک راتیں بھی اسی اعتکاف کا جو دورانیہ ہے 10 دن ان میں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پہ ہر جگہ کی تاک رات الگ ہے، لیکن جو بندہ 10 دن اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کی مہمانی میں رہ رہا ہے، گویا کہ وہ تاک رات اس کو میسر آ ہی رہی ہے۔ مطلب اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں بھی کر رہا، آرام بھی کر رہا ہے اعتکاف کی نیت سے، وہ بھی عبادت میں کاس ہے۔ یہ قوی یقین ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوگا تو وہ تاک رات کو پا لے گا، یعنی اتنا بڑا ثواب و اجر وہ پا لے گا۔ تو میری نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، تمام مسلمانوں سے، بہنوں سے یہی اپیل ہے کہ جب ہم اعتکاف کے لیے بیٹھیں، سنت اعتکاف کے لیے، تو ہمارا مین مقصود وہی، میں بڑی بات کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی بات کو آگے کر رہا ہوں، مین مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، تو ہم اپنی بخشش کروا کے جائیں، ہم اللہ سے اپنی ہر نیک خواہشات منوا کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک بار پھر شامل گفتگو کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے، ابھی انہوں نے ذکر کیا شب قدر کے حوالے سے، تو اب اوبیسلی وہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہمیں شب قدر ملے، اب کیونکہ آگے طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، طاق راتوں میں اسپیشلی کون سی چیزیں ہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ بھی جو نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ بہت اہم اور بنیادی سوال رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی جو اس کے اندر جو موجود ایک خیر کا اور رحمت کا خزانہ ہے وہ شب قدر ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ خود قرآن حکیم نے اس کی اہمیت کو یعنی اسٹیبلش کرتے ہوئے ایک پوری سورت کا نام اس کے اوپر رکھا، اور پروردگار عالم سوال کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے
کہ شب قدر کیا ہے, یعنی اس کی قدر و منزلت سے تم واقف ہو, اور پھر بتاتا ہے پروردگار کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے, یعنی لگ بھگ کوئی 85 برس بنتے ہیں. یعنی جو شخص اس ایک رات کو پا لیتا ہے, آپ تصور کیجئے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی نوید ان معنوں میں ہے کہ ہماری جو عملی زندگی ہے بلوغت کی وہ بمشکل 85 برس کے کہیں ہو پاتی ہے. گویا کوئی شخص اگر صحیح اخلاص کے ساتھ اور صحیح خوش نصیبی کی قدر کرتے ہوئے اس ایک رات کو پا لیتا ہے اور اس کو صحیح استعمال میں لے آتا ہے, یعنی استعمال میں لانے کا مطلب کیا ہے, اس کا بہترین استعمال یہ ہے رجوع اللہ کر لیتا ہے, اللہ کی طرف اپنے آپ کو جوڑنے کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کر کے خود کو پروردگار عالم کی وہ جو عطاعت کی پاکیزہ چھتری ہے اس کے نیچے لے آتا ہے. ایک رات کا یہ عمل اس کی گویا پوری زندگی کے جو اعمال ہیں ان کے لیے خیر و برکت کا ایک سایہ بن جاتی ہے. سو اس کو قدر کی رات تصور کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی 10 دن کی اس مسنون اعتکاف کی نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے, پروردگار عالم تو اتنا سخی اور فیاض ہے کہ بیابانوں اور جنگلوں میں رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بھی شب قدر میں محروم نہیں رکھا جاتا, جو اس کے گھر اس کے سوالی بن کر اس کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اپنی دنیا کے محبت کے قربت کے اتنے پیارے رشتے چھوڑ کر جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کر رہے ہیں, اللہ ان کو پہلا حقدار سمجھ کر اپنی یہ جو شب قدر کی برکتیں ہیں وہ عطا کرتا ہے. یعنی ہر رات یہ جو مسنون ہے اعتکاف کے دن, ان کی ہر رات کو شب قدر جیسی برکت والی رات تصور کر کے اگر گزارا جائے گا, اسے اس طرح یعنی اللہ کے ساتھ عبادت مناجات ریاضات میں گزارا جائے گا, تو انشاءاللہ العزیز عید کا جو چاند ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیشہ کی رضا کا فرمان لے کر آپ کی زندگی میں داخل ہوگا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے تو یہ فرمایا, ان سے جب کسی شخص نے, آپ نے بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں کسی شخص نے پوچھا کہ مختصراً بتا دیں کہ میرے لیے شب قدر سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن ہر وہ رات جس میں اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کی قدر کرتا ہے اس کے لیے وہ رات شب قدر ہوتی ہے. یعنی عام رات میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت کی قدر کرنا شروع کر دے, اس کی مغفرت کا احساس اور یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے, تو اس کے لیے عام رات شب قدر جیسی ہو جاتی ہے. تصور کریں وہ رات جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے اور سرکار دو عالم کا پاکیزہ فرمان دے رہا ہے, اس رات کو جو قدر کی رات سمجھ کے گزارتا ہے اس کے لیے کیسی اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا وقت اب تک اختتام کو پہنچ چکا ہے, آپ سے اجازت لیں گے.